أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت محمدی مریم ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی۔ اس نشان رحمت اس ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ملہم محمدی مریم اس موعود ذکی غلام کو، اس موعود نشان رحمت کو اپنا لڑکا سمجھتے ہوئے اسے اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مورخہ 14 جون 1899 کے بعد ملہم کی جسمانی اولاد کے سلسلے کا انقطاع کر کے ملہم پر اس ذکی غلام کی بشارات کے نازل کرنے کا سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رکھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ملہم محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر بالواسطہ طور پر ظاہر فرما دیا، اور آپ کی روحانی ضروریت یعنی جماعت پر بھی، جماعت احمدیہ پر بھی بالواسطہ رنگ میں ظاہر فرما دیا کہ یہ ذکی غلام، یہ موعود نشان رحمت یا یہ موعود مسلح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد مورخہ 13 مارچ 1914 کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنے چاپلوس اور خوشامدی حواریوں کی بنائی ہوئی مجلس انصار سے تائیدی ووٹ لے کر
14 مارچ 1914 کو مکر اور فریب کے ساتھ اپنے زوم میں خود ساختہ خلیفہ ثانی بن بیٹھا۔ ان کے خود ساختہ خلیفہ ثانی بننے کے 1 ماہ بعد ان کے حواریوں نے انہی کے اشارے پر ان کے متعلق مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کے تقریری اور تحریری اعلانات کرنے اور شائع کرنے شروع کر دیے۔ اور سامعین کرام اور میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، اس حقیقت کا الغلام.com جو ویب سائٹ ہے، اس کی نیوز نمبر 5 پر اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ 1914 میں اپریل میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اشارے پر ہی ان کے چاپلوس خوشامدی حواریوں نے ان کے متعلق، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق مسلم موعود اور مظہر قدرت ثانیہ کے اعلان بھی کرنے شروع کر دیے اور تحریری رسالے بھی لکھنے شروع کر دیے۔ اور اس طرح حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے متعلق جو نصائح اور احکامات آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے پیروکاروں کے آگے اور مسلمانوں کے آگے بیان فرمائے تھے، ان نصائح اور احکامات کو 1914 میں ہی حضرت مرزا غلام صاحب کے جو یہ نام نہاد صحابی تھے دنیا دار، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں پیشگوئیوں کے متعلق کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دو۔ اور یہ تفصیل آپ لوگوں کو الغلام.com پر میری کتاب ہے غلام مسیح الزماں، اور اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہی غلام مسیح الزماں ہے۔ تو اس میں آپ یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے ماننے والوں کے آگے، مسلمانوں کے آگے، یہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ حقائق بیان کیے تھے کہ دیکھو پیشگوئیوں کے حوالے سے بی کیئرفل، محتاط کرنا اور احتیاط سے کام لینا، کیونکہ یذلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا کی یہ جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ پیشگوئیوں کے ذریعے ہی اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے کہ بعض کو پھر اس کو وہ گمراہ قرار دے دیتا ہے اور بعض پیشگوئیوں کے ذریعے پر ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں بطور خاص اپنے ماننے والوں کو کہ پیشگوئیوں کے حوالہ سے بڑی احتیاط کا دامن پکڑے رکھنا، نظر انداز نہ کرنا، اور پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانا، اور ان کی حقیقت کو جب تک وہ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہر نہیں فرماتا پیشگوئیوں کی حقیقت کو، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا کرنا تھا؟ ایک بندے نے جماعت پر قبضہ کر لیا اپنی سازشوں کے ساتھ، اپنی مدد سے انصار کے حواری جو تھے ان کے ساتھ، اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اب یہ ساری جماعت مرزا غلام صاحب کی اس بندے کے قابو میں آ گئی ہے، اب وہاں پر ہمیں دنیا میں ملے گی، سارے مفادات ملیں گے۔ تو ان لوگوں نے بشیر الدین محمود کی شے پر ہی پھر مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم کی دھجیاں اڑا دیں، اور 1914 میں ہی اس نے ابھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، اس کے متعلق مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر دیکھا جائے تو احمدیت کی 1914 میں اپریل میں ہی صف لپیٹ دی گئی تھی۔ دعویٰ مسلم موعود سے پہلے اور دعویٰ مسلم موعود کے بعد کے بشیر الدین محمود احمد کے بیانات میں کلیتاً تضاد موجود ہے، جو ان کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کی کڑی کھولتا ہے۔ اور 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی رات لاہور میں ایک خواب دیکھنے کے بعد پہلی دفعہ قادیان میں 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں جناب بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیارپور اپنے دعویٰ مسلم موعود کا دوبارہ اعلان کرتے ہیں اسی سال۔ پھر 12 مارچ 1944 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بامقام لاہور، جو کہ اس زمانے میں انجمن اشاعت اسلام کا مرکز تھا، بنا ہوا تھا، ان کو مطلب کہ نیچا کرنے کے لیے، ان کے اندر یہ
ان کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میں ہی مسلم موعود ہوں، یہ انہوں نے وہاں پر بامقام لاہور اپنے دعویٰ مسلم موعود کا اعلان فرمایا تھا۔ کس طرح اعلان فرمایا تھا میں آپ لوگوں کے آگے ان کے وہ حوالہ یہ پڑھ دیتا ہوں۔ مورخہ 12 مارچ 1944 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد بامقام لاہور تقریر کرتے ہوئے اپنے دعویٰ مسلم موعود کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے تقریر ان کی میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229۔ وہ کہتے ہیں آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ سامعین کرام دیکھ لیں آج وہ 1965 میں فوت ہو گئے تھے نومبر میں۔ آپ دیکھیں آج بھی اسلام کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کو مخالفین ایک دہشت گرد کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں۔ غالب آ گیا اسلام کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب جھوٹے اس شخص کے بیانات تھے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام اسی سال یعنی 1944 میں 28 دسمبر 1944 کو جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر اپنے دعویٰ مسلم موعود کا اعلان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے ان کی تقریر ہے، اس کا عنوان ہے الموعود رکھا گیا۔ تو یہ 28 دسمبر 1944 کو بر موقع جلسہ سالانہ قادیان پر ہوئی تھی اور اس کا حوالہ ہے انوار العلوم جلد 17 صفحہ 645۔ آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیں۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افتراء سے کام لیا ہے یا اس بارہ میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مبالغہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت باعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ سامعین کرام یہ تو انہوں نے 1944 میں 28 دسمبر 1944 کو جلسہ سالانہ قادیان جو تھا اس پہ ایک تقریر کی تھی۔ آج تقریباً 72 سال 73 سال کہ میں اس کے ماننے والوں کو پیروکاروں کو جن کا جماعت کا نام قبرستان ہے اس کے ہیڈ جو ہیں آج کل وہ خلیفہ بنے ہوئے مرزا مسرور احمد کے آگے 2018 میں مبالہ رکھ کر کھڑا ہوا ہوں، ان کو بلایا ہے مبالے کے لیے لیکن وہ بھاگ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ میں صادق ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں صادق ہوں۔ تو بشیر الدین محمود احمد اپنی زندگی میں یہ سارے اس قسم کے بیان دے کر لوگوں کو یعنی بطور خاص انجمن اشاعت اسلام لاہور کو مروب کرتا رہا تھا۔ تو اس کے بعد سامعین کرام یہ تو ان کے دعوے کا میں نے ذکر کیا ہے مختصر۔ اپنے دعویٰ مسلم موعود کے 10 سال کے بعد مورخہ 10 مارچ 1954 کے دن ربوہ کی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد آپ کی شہ رگ پر ایک قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صورت الحقہ میں مفتری اللہ کے متعلق اپنی مقرر کردہ سزا کے مطابق آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی شہ رگ کو قطع کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد پر سورۃ الحقہ کے مطابق قطع وطین کی قہری تجلی فرما کر انہیں دن دہاڑے ان کی اپنی مسجد مبارک میں ان کے اپنے مسلح باڈی گارڈز کے ہوتے ہوئے انہیں مفتری اللہ ثابت کر دیا۔ ان کے مسلح باڈی گارڈ اور کوئی بھی ان کا محافظ اللہ تعالیٰ کی اس قہری سزا سے انہیں بچا نہ سکا۔ سامعین کرام بعض قبرستانی جیلے اور ان کے پیٹ پرست مولوی جو جماعت احمدیہ قبرستان کے ہیں یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے شہ رگ پر حملہ کے نتیجے میں موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے
لہٰذا سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مفتری اللہ کی سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے، مرزا محمود احمد مفتری اللہ کی اس سزا کی زد میں نہیں آتے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کیونکہ وہ شہ رگ پر قاتلہ حملہ کے نتیجے میں موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ سامعین کرام، یہ ایک بودھا اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیات 45 تا 48 میں فرماتا ہے، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورہ الحاقہ کی آیات 45 تا 48 ابھی میں نے ان کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تفسیر صغیر میں کرتے ہیں، میں آپ سامعین کے آگے وہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص براکٹ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ انہی آیات یعنی جو ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا کے حوالہ سے بانی جماعت حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب 40 نمبر 4 میں فرماتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افتراء کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے اسی حوالہ سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا کی جو بعید ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے ملہم من اللہ کو یا مفتری اللہ کو آسم کیا جو زمانہ نبوت ہے یعنی 23 سال وہ نہیں دے گا، اس سے پہلے اس کو ہلاک بھی کرے گا۔ 2 چیزیں بتائیں حضور صاحب نے، اس کو ہلاک بھی کرے گا، اس کو سزا بھی دے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو میں یہ بھی ضمن بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے قطع وطین کا تعلق الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی جھوٹا الہام بناتا ہے، جھوٹی خوابیں دیکھ کے پھر ان کی بنیاد پر وہ دعوے کرتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو اس قسم کے الہامی جو دعوے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قطع وطین کی سزا کا اپنی سورہ الحاقہ کی آیات میں ذکر فرمایا ہے، نہ کہ دعویٰ نبوت کے حوالے سے۔ بعض اس وقت میرے مخالفین جو ہیں جماعت امنیہ قبرستان کے مولوی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو دعویٰ نبوت کے ساتھ ان آیات کا تعلق ہے۔ ہرگز نہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مناظرہ یادگیر صفحہ 84 شائع کردہ نظارت دعوت تبلیغ قادیان، یہاں پر 2 علماء کا بحث ہوئی تھی۔ ایک مولوی تھا دیوبند کا، اور ایک جماعت احمدیہ قبرستان کا مولوی تھا، محمد سلیم تھے، ان کا نام غالباً محمد اسماعیل تھا، اس قسم کے 2 نام تھے۔ تو وہاں پر اسی بات پر بحث ہوئی تھی۔ جو قادیانی مولوی تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں ان کا دعویٰ نبوت سے تعلق ہے،
تو مولوی جو قادیانی تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں، ان آیات کا تعلق دعویٰ الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے، دعویٰ نبوت کے ساتھ نہیں۔ الہامی دعویٰ ہو، خواہ مجدد کا ہو، خواہ نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، جو بھی ہو، اگر کوئی انسان جھوٹا الہام گھڑے گا، بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا اور اپنے اس الہام کے نتیجے میں دعویٰ مجددیت کرے یا رسالت کرے یا نبوت کرے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹا الہام بنا کر اپنا دعویٰ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کو کاٹ دے گا۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا مفتری اللہ کو قطع یقین کی سزا میں موقع پر ہی ہلاک کر دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے ایک آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا مفتری اللہ کو قطع یقین کی سزا میں موقع پر ہی ہلاک کر دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ قبرستانی جیلوں اور پیٹ پرست مولویوں کے اس اعتراض کے متعلق خاکسار اب آپ سب سامعین کو بتائے گا کہ ان کا یہ اعتراض ایک بے بنیاد اور ایک بودھا اعتراض ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہرگ پر عبرت ناک قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ یہ حوالہ جو تاریخ احمدیت جلد 17 صفحہ 230 تا 231 ہے۔ یہ لکھنے والے جو مضمون ہیں یہ مولوی ابو العطا صاحب تھے۔ وہ لکھتے ہیں، مورخہ 10 مارچ 1954 بروز بدھ قریباً 3:45 بجے مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر پڑھا کر ہمارے امام حمام حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایاد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان بریکٹ میں لکھا ہے مسمی عبد الحمید ولد منصبدار قوم جٹ چک نمبر 220 جج والا تھانہ صدر لائل پور فیصل آباد، اب تو ہے وہ سابقہ وطن کرتارپور تحصیل و ضلع جلندھر، نے پیچھے سے جھپٹ کر آپ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو کا یہ وار حضور ایاہ اللہ بن نصر العزیز کی گردن پر شہ رگ کے قریب دائیں طرف پڑا، جس سے گہرا گھاؤ پڑا۔ سامعین کرام، دراصل چاقو کا یہ وار گردن پر شہ رگ کے قریب نہیں پڑا تھا، بلکہ اس سے شہ رگ قطع ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل آگے میں بتاؤں گا۔ آگے وہ مولوی ابو العطا صاحب لکھتے ہیں، حملہ آور نے دوسرا وار بھی کیا، مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حضرت امیر المومنین ایاہ اللہ بن نصر ہی کی بجائے چاقو اسے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اسے قابو میں لایا گیا، اور اس کوشش میں بعض دوسرے بھی زخمی ہوئے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فوراً بعد بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام راستہ میں اور سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا، جس سے حضور کے تمام کپڑے، کوٹ، مفرل، سویٹر، قمیض، 2 بنیانیں اور شلوار خون سے تربتر ہو گئے۔ حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے قطرات گرے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، خاکسار ابو العطا کے کوٹ، پاجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک خون کے قطرات پڑے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، مکان پر پہنچ کے ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی، اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 1.25 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا اور شاہ رگ کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خداداد مہارت سے کام لے کر قریباً 1.25 گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا
اور اندر کی شریانوں کا منہ بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیے۔ سامعین کرام، سلسلہ احمدیہ جلد 2، یہ 1939 سے 1965 تک کے واقعات پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں ڈاکٹر سلطان احمد۔ تو اس کے صفحہ 440 پر بھی اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فائدہ کے لیے، سامعین کے فائدہ کے لیے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس طرح ہے کہ مارچ 1954 کے شروع میں ڈاکٹر سلطانہ میں لکھتے ہیں کہ مارچ 1954 کے شروع میں ایک 16-17 سال کا نوجوان ربا آیا جس کا نام عبدالحمید تھا۔ عبدالحمید چک 220 گاف بے ضلع لال پور کا رہنے والا تھا۔ تقسیم سے قبل اس کے گھرانے کی رہائش جمال پور ضلع جلندھر میں تھی۔ چونکہ وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پہرے دار نور محمد کے علاقے کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کے ہاں ربا کے قریب ایک گاؤں احمد نگر میں ٹھہرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اس نے ربا کے حالات دیکھے۔ پہلے تو اس نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ احمدی ہونا چاہتا ہے۔ اس امید پر کہ اس طرح اسے علیحدگی میں ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا، اس نے بیعت فارم بھی پر کر دیا۔ لیکن جب اس کے بعد بھی اسے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تو اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ تلاش کیا۔ 10 مارچ کو وہ مسجد مبارک میں عصر کی نماز میں شامل ہوا۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور پہرے دار کا منہ بھی دوسری طرف تھا، تو اس نے آگے بڑھ کر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے کو زور سے پکڑا۔ اس سے غرض غالباً یہ تھی کہ حضور بائیں طرف دیکھیں تو وہ دائیں طرف سے آپ کی شہرک پر حملہ کر دے، مگر اس متوقع رد عمل کی بجائے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے کو زور سے جھٹکا دیا تو اس نے پیچھے سے ہی دائیں طرف حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں چاقو گھونپ دیا۔ یہ وار اس زور سے کیا گیا تھا کہ چاقو کا پھل ٹیڑھا ہو گیا اور 3 انچ چوڑا اور 2.25 انچ گہرا زخم آیا جو شہرک کے بالکل قریب تھا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کی شدت سے لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ پہرے دار نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا۔ حملہ آور نے ایک اور وار کیا، مگر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار محمد اقبال صاحب بیچ میں آ گئے اور یہ وار ان کو لگا۔ اتنے میں کچھ احباب نے حملہ آور کو پکڑا۔ اس وقت حملہ آور یا علی کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کو قابو کرتے ہوئے اور احباب بھی زخمی ہوئے۔ حضور نے زخم پر ہاتھ رکھ لیا۔ زخم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حضور کے تمام کپڑے خون سے تربتر ہو گئے۔ حضور کے ساتھ چلنے والوں کے کپڑوں پر بھی خون کے قطرات گرے اور راستے میں زمین پر بھی خون گرتا رہا۔ تو یہ وہ کہانی تھی۔ میں نے وہ سلسلہ احمدیہ جو کتاب ہے جلد 2، اس کا صفحہ 440 میں سے بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ سامعین کرام، حفاظتی انتظام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وتین یعنی رگے گردن کو کاٹ ڈالا، جیسا کہ خدا تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کوئی بھی روک نہیں سکے گا، یا مفتری جو ہوگا، جھوٹے الہام جو بنائے گا، تو میں اس کے ساتھ یہی کروں گا، اور تم میں سے یا اس کے باڈی گارڈوں میں سے یا لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے اس کام کے کرنے سے روک نہیں سکے گا۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 48 میں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر قسم کے حفاظتی انتظامات اور تدبیروں کے باوجود جھوٹے ملہم من اللہ کی وتین کو قطع کر دوں گا، یعنی رگ جان کو کاٹ دوں گا۔ یہ بھی واضح رہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی رگ جان کے کٹنے کے واقعہ میں کوئی یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ دشمن نے بشیر الدین محمود احمد کو اکیلا پا کر اس کی رگ گردن کو کاٹ دیا تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اپنے مریدوں حتیٰ کہ پیروداروں یعنی باڈی گارڈز کے انتظام کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وتین کو قطع کر دیا تھا۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں، غور کرنے کے لیے کہ اگر وہ سچا تھا اپنے دعووں میں، حلفیہ بیان جو اس نے دیے تھے،
تو یہ واقعہ اس کے ساتھ کیوں ہو گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا زخم شہ رگ کے قریب تھا یا کہ وتین کٹ گئی تھی؟ سامعین کرام، اس حوالے سے آپ کو واضح رہے کہ چاقو کا یہ زخم کافی لمبا اور گہرا تھا، لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ مندمل ہوتا گیا۔ زخم کے مندمل ہو جانے کے باوجود خلیفہ صاحب ہمہ وقت بے چین رہتے تھے۔ حملہ کے 1 سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں یورپ میں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سرجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا، جیسا کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332۔ یہ تبشیر پبلیکیشن ہے، 1978 میں شائع ہوئی تھی۔ چوہے صاحب لکھتے ہیں ہی واز یعنی بشیر الدین محمود واز ایگزامنڈ ویری تھارولی بائی ٹاپ ایکسپرٹس ان زیورچ، ہمبرگ اینڈ لندن with such assistance as could be drawn from X-ray impressions, and the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. اس طرح ترجمہ ہے اس انگریزی جو عبارت ہے، وہ لکھتے ہیں چوہے صاحب زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے تینوں بڑے شہروں کے ماہر سرجنوں کے مکمل طور پر اس کا معائنہ کرنے کے بعد ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لہذا ڈاکٹروں نے شہ رگ میں دھنسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہ نکالی۔ بعد ازاں دن بدن مرزا بشیر الدین محمود احمد کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ جب مرزا بشیر الدین محمود نے 7 اور 8 جنوری 1944 کی درمیانی رات دیکھی گئی، جس نفسانی خواب کی بنا پر مورخہ 28 جنوری کے خطبہ جمعہ میں یعنی قادیان میں یہ اعلان کیا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق میں ہی مسلم موعود ہوں، اپنے اس جھوٹے الہامی دعویٰ مسلم موعود کے 21 سال 9 ماہ اور 7 دن کے بعد بالآخر وہ 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ کی مذکورہ آیات کی روشنی میں حضرت امام مہدی و مسیح موسام جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں۔ یہ دونوں حوالے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ میں آپ سب سامعین کے آگے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور سم 40 میں 1909 میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس کے محترم والد حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مذکورہ بیان اور فتویٰ کے مطابق قطعی طور پر اس کے دعویٰ مسلم موعود میں جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ رسالہ 40 میں ہی حضور سام لکھتے ہیں، یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں صدہا جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ سامعین کرام، شہ رگ پر حملے کے بعد پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد مفلوج ہوئے، بعد ازاں آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے بھی عاری ہوتے گئے۔ قطع وطین یعنی 10 مارچ 1954 کے بعد 11 سال 8 ماہ تکلیف اور دکھ میں گزار کر بالآخر 8 نومبر 1965 کو وہ فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے یعنی مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی کتاب انجام آتم میں یعنی روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر فالج کو دکھ کی مار قرار دیا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مخالفین کے متعلق ان کے مفلوج ہونے کی بد دعائیں کی ہوئی ہیں۔
تو اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی وہ الہامی پیشگی مسلم موت کا مصداق تھا، وہی موت نشان رحمت تھا اور وہی موت ذکی غلام مسیح الزمان تھا، تو اس نے جو دعوے کیے تھے حلف کے ساتھ، تو اس کے ساتھ پھر یہ واقعہ یعنی مفلوج وہ کیوں ہوا؟ دکھ کی مار اس کو کیوں پڑی؟ یہ اس کا مفلوج ہو جانا اور شہر کا قطع ہونا 10 مارچ 1954 کے دن بتاتا ہے کہ اس کا دعوی جھوٹا تھا، وہ ایک فریب کار انسان تھا۔ جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفتری اللہ یعنی جھوٹا مدعی الہام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کا زمانہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہلاک کرتا ہے بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہے۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں قبرستانی جیالوں اور پیٹ پرست مولویوں کے اس بے بنیاد اور بودھ اعتراض کی طرف کہ چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی شہرک پر حملہ کے نتیجہ میں موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے، لہذا سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مفتری اللہ کی سزا مقرر فرمائی ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد مفتری اللہ کی اس سزا کی زد میں نہیں آتے، کیونکہ وہ شہرک پر قاتلانہ حملے کے بعد موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ قطع وطین کے نتیجے میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو میں جواباً یہ باتیں آپ بتا رہا ہوں، وہ جو اعتراض ہے جالوں کا یا پیٹ پرست مولویوں کا، تو اس کے جواب میں یہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ قطع وطین کے نتیجے میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو وطین کی قطع کے بعد فوری موت کا امکان ہوتا ہے، اور قطع وطین کے بعد عموماً زیادہ تر اسی قسم کا امکان دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا امکان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں مفتری اللہ کی وطین تو قطع کر دے، لیکن اسے سزا دینے اور بعض دیگر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے موقع پر ہلاک ہونے سے بچا لے۔ یہ امکان بھی موجود رہتا ہے اور یہی بات ہوئی مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد سامعین کرام ایک مکار، فریبی اور شاطر انسان تھا۔ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے لیے اسے 2 لخت تک کر دینے کے علاوہ بانی جماعت نے اپنی جماعت احمدیہ کا جو مشن دین اسلام کا غلبہ مقرر فرمایا ہوا تھا، اس مشن کو بشیر الدین محمود نے غلبہ خاندان مغلیہ میں بدلنے کے لیے پہلے الہامی پیشگی مسلم موت پر قبضہ کرنا بھی ضروری تھا، اس کا قبضہ کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس کے پروگرام ہی یہ تھے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہرک کو قطع کر کے اور اسے زندہ رکھ کر سزا دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے سنگین جرائم کو اپنے امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد کے بیٹے ہونے کے بھیس میں چھپا کر پھر رہا تھا۔ یعنی وہ نبی کا بیٹا تھا نا، امتی نبی کا، ہر ماننے والا مرزا صاحب کا سمجھتا تھا یہ بندہ اس کا بیٹا ہے، یہ کیسے جھوٹے دعوے کر سکتا ہے، یہ کیسا کچھ جرم کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کے پاس ایک ٹیکٹ تھا، اللہ کو علم تھا کہ یہ بندہ یہ جو سارے جرائم کرتا پھر رہا ہے، اور اگر مرزا صاحب وسلم کے ماننے والے اس پر شک نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بھی جسمانی بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا سامعین کرام کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے مریدوں کی اس طرح برین واشنگ کر رکھی تھی کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے رہیں کہ امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد کا بیٹا غلط کام کیسے اور کیوں کر سکتا ہے۔ اب خاکسار قبرستانی جیلوں اور پیٹ پرست مولویوں کے اس بے بنیاد اور بودھ اعتراض کے دفعہ کے لیے ان 3 وجوہات کا ذکر کرنا چاہتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وطین کو قطع کرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ یہ تینوں وجوہات اس طرح ہیں۔ پہلی وجہ، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالے سے اگر اس کی شہرک کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیتا تو اس سے سامعین کرام سورہ الحاقہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہموں کو جو وعید سنائی ہوئی ہے اس کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کے باوجود اسے زندہ رکھنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے چاپلوس ہواری اور برین واشڈ مرید اس کی قطع وطین کی موت کے بعد اسے شہید اعظم اور مظلوم امام نہ بناتے پھریں۔
لہٰذا اس طرح ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتری اللہ کو زندہ رکھ کر اسے اذیت ناک سزا بھی دے اور پھر 23 سال سے کم عرصہ میں اسے ہلاک بھی کر دے۔ دوسری وجہ، سامعین کرام، مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اگر اس حملہ کے فوراً بعد ہلاک کر دیے جاتے تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہم کے لیے قطع وطین کی جو سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود کی شہ رگ کو قطع کر کے اسے ہلاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہ رگ میں چاقو کی نوک کو توڑ کر نہ صرف اسے موقع پر مرنے سے بچایا بلکہ اس کے طبی معائنوں کے ذریعے اس کی قطع وطین یعنی رگے گردن کے کٹنے کا یہ عبرتناک ثبوت بھی لوگوں کو دکھا دیا۔ اور قطع وطین کے بعد بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو زندہ رکھنے کی یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ، سامعین کرام، مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کے بعد اسے زندہ رکھنے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے اصل مصداق موعود نشان رحمت، موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مسلح کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کا ثبوت محفوظ کرنا تھا، اور یہ ثبوت قطع وطین کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد کی فوری موت کی وجہ سے محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، سب سے میرا سوال ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم و سچا تھا تو پھر صادقوں کی طرح 10 مارچ 1954 کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال کیوں نہ ہوئی، اور جھوٹے ملہم کی رگے جان کٹنے یعنی قطع وطین کا قرآنی فرمان اپنی گہری تجلی کے ساتھ ان کے وجود میں کیوں پورا ہوا تھا۔ سامعین کرام، اگر وہ موقع پر فوت ہو جاتے، میں اس کو تھوڑا سا زبانی سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، تیسری وجہ کو، اگر وہ فوت ہو جاتے فوراً نہیں اسی دن، تو ظاہر ہے کہ جماعت میں تو مظلوم امام تھے، شہید اعظم انہوں نے بننا تھا، اور اس کے بعد پھر اب جب 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے جس چلہ ہوشیارپور میں موعود نشان رحمت کی اور ذکی غلام کی بشارت محمدی مریم کی دی تھی، اللہ نے اس کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عاجز کے روپ میں اب کھڑا کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ عاجز اگر وہ فوت ہو جاتا 10 مارچ 1954 کو ہی قطع وطین کٹنے کے بعد، تو ظاہر کو اس کو تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا بھی قطع وطین سے مرا ہے یا کیسے مر گیا، زخم سے یا چاقو کا زخم سے مر گیا، یہ ایک راز تھا، چھپ جاتا۔ اور اس کے مرید جو ہیں آج تک یہ ڈھنڈورا پیٹتے کہ شہید اعظم، مظلوم امام وغیرہ وغیرہ۔ تو آنے والا جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگی مسلم کا سچا مصداق بنانا تھا، اس کے پاس کیا ثبوت ہوتا؟ وہ کہاں سے یہ ثبوت لاتا قطع وطین کا؟ یہ قطع وطین کا ثبوت تبھی ملا ہے کہ اللہ نے اس انسان کی قطع وطین بھی کر دی، اور قطع وطین کے بعد ایسے حالات کر دیے پیدا کہ چاقو کی نوک اس کے شہ رگ میں توڑ دی، اور خون کو اس طرح مطلب کہ رکنے کے بندوبست بھی کر دیا اللہ نے کہ اس کی موت فوری واقع نہ ہو۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ بھی رکھا، فالج بھی کر دیا، پھر وہ لندن تک اللہ لے کے آیا اس کو، پھر وہاں پر ٹاپ کے جو سرجن تھے انہوں نے ایکس ریز کی، اس کے بعد وہ سارا قطع وطین کا بھانڈا جو تھا، جو پوشیدہ تھا پاکستان میں، ادھر یورپ میں آ کر تحقیق کے بعد اور ایکس ریز کے بعد وہ بھانڈا پھٹ گیا، پتہ لگ گیا کہ یار اس کی تو قطع وطین ہو چکی ہے، اور چاقو کی ٹوٹی نوک اس کی شہ رگ میں دسی ہوئی ہے۔ تو میں حوالہ چودھری صاحب کا پہلے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات تھی، تیسری وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود کی 10 مارچ 1954 کو اس کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود یا اس کے جھوٹے الہاموں کے نتیجے میں یا اس کے مفتری اللہ ہونے کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے شہ رگ تو قطع کر دی تھی، لیکن اللہ نے اس کو موقع پر مارا نہیں تھا، ہلاک نہیں کیا تھا، بلکہ بچایا تھا، تاکہ آئندہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمانا تھا، اس کے لیے دنیا میں پھر یہ بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعووں کی وجہ سے جو اس کی شہ رگ کٹی تھی، اس کا ثبوت اس کے لیے بنانا تھا۔
تو آج الحمدللہ یہ چیزیں میں جماعت ابن قبرستان کے لٹریچر سے پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو میرے مخالفین جالے جو ہیں یا پیٹ پرست مولوی جو کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو شہرہ قطع کے ہوئی تھی 10 مارچ 1954 کو، تو وہ موقع پر مرے نہیں تھے، لہٰذا اس قطع وطین کی جو سزا ہے اس کے مطابق وہ اس کی ذات میں نہیں آتے. نہیں، بالکل آتے ہیں. تو میں نے یہ تینوں وجوہات جو ہیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، بتائی ہیں زبانی بھی کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے کیوں نہیں اس کو موقع پر ہلاک کیا. کیونکہ اس کے ہلاک کرنے کے ساتھ ہی وہ سارے ثبوت ختم ہو جاتے جو آج خاکسار آپ سب لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے. تو یہ سچائی ہے اور حقیقت ہے. تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ باقی وہ مفتری اللہ تھا، جھوٹا آدمی تھا. کوئی مسلم مومن تھا، اس نے جھوٹے دعوے کیے الہامی پہ مسلموں پر، پہلے جماعت پر قبضے کیے اور پھر جھوٹے دعوے کیے اس نے. امید ہے میرے مخالفین جو ہیں جالے ہیں یا پیٹ پاس مولویوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا جو اعتراض جو ہے یہ بالکل بے بنیاد اور بودا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس کا ثبوت کہ یہ میں نے 3 وجوہات بتا دیں کہ اللہ نے کیوں اس کو ہلاکت سے بچا کر زندہ رکھا تھا. سامعین کرام، تاریخ مذہب سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ مکار اور فریبی لوگ سچے مرسلوں کی رحلت کے بعد ان کی جماعتوں پر قبضہ کر کے اور پھر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے اور دوام دینے کے لیے بانیان سلسلوں کے نام پر ان کی مصفہ تعلیم میں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملا لیتے ہیں. ایسے فریبی اور مکاروں کا انجام ہمیشہ بد ہوا کرتا ہے. مثلا پولوس نے ایک جھوٹی اور نفسانی خواب کی بنا پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم میں آپ علیہ السلام کے نام پر اپنی طرف سے جھوٹے اور دجالی خیالات شامل کر دیے تھے. بعد ازاں انہی جرائم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مکار اور دغا باز کو پھانسی کی سزا دلوائی. حضرت امام مہدی مسیح موسم کی وفات کے 6 سال بعد صدر انجمن احمدیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے، یعنی وہ صدر انجمن احمدیہ جس کو مرزا غلام صاحب نے خود تشکیل دیا تھا، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یا اس کو رد کر کے احمدیہ امامت کی صف لپیٹ کر جناب مرزا بشیر الدین محمود نے اول جماعتی احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر لیا. اور پھر 36 سال بعد پولوس کی طرح ایک نفسانی خواب کی بنا پر حلفاً جھوٹا دعویٰ مسلمت کر دیا. اس جھوٹے الہامی دعویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر صورت الحقہ میں مفتری اللہ کی قطع وطین کی وعید کے مطابق 10 مارچ 1954 کے دن ان کی شہرہ کو کاٹ کر نہ صرف اس کے الہامی دعویٰ مسلمت کو جھوٹا ثابت کر دیا بلکہ اسے دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بھی بنا دیا. سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اپنے الہام کے برخلاف بد اور بھیاناک انجام ہوا تھا، یہ یاد رکھیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد 1942 میں اپنے خوشکن اور بہترین انجام کے سلسلے میں اپنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہیں. یہ حوالہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر پڑھا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوشکن ہوگا. چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا. اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی. فالحمدللہ لذالک. اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اپنے الہام کے مطابق کیا آپ کا انجام خوشکن اور بہترین انجام ہوا تھا؟ ہرگز نہیں. واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہر بات پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اس نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خوشکن اور بہترین انجام کی بجائے بد اور بھیاناک انجام سے 2 چار کر کے کیا ان کے الہاموں کی کلئی کھول نہیں دی تھی؟ اور اس طرح جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا اپنے انجام کے متعلق الہام نفسانی ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے خواب اور اس میں جو آپ کو الہام ہوا تھا، یعنی 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد کی کوٹھی پر جو انہوں نے دیکھا تھا، اس الہام کا، اس خواب کا
کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ سامعین اکرام، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اے احمدی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جسمانی لڑکے کی پیشگوئی بطور فرع الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں شامل فرمائی ہوئی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ پیشگوئی مسلم موعود کے اس حصے کا مصداق اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا لڑکا بشیر احمد اول تھا۔ بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بطور مثیل پیشگوئی مسلم موعود کا یہ متعلقہ ضمنی حصہ بشیر الدین محمود احمد کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مسلم موعود کا دعویٰ کر کے اپنے اس متعلقہ ضمنی حصے سے تجاوز کر کے پیشگوئی مسلم موعود پر عملاً قبضہ جما لیا تھا۔ خاکسار نے اپنی کتاب غلام مسیح عظمیٰ کے پہلے حصے الہامی پیشگوئی کا تجزیہ کے دوسرے باب، جس کا نام غلام مسیح عظمیٰ ہے، اس باب میں کامل طور پر ثابت کیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مثیل بشیر احمد اول تھے۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنے دعویٰ کو مثیل بشیر احمد اول تک محدود رکھتے تو وہ ولاء تقول علینا کی گرفت میں ہرگز نہ آتے، بچ جاتے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو اس کی اور اس کی اولاد کی نفسانی خواہشات اور ان کا 1000 سالہ مذہبی حکومت کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دیدہ و دنستہ مسلم موعود یعنی ذکی غلام مسیح عظمیٰ ہونے کا دعویٰ کر کے اس الہامی پیشگوئی پر قبضہ جمایا تھا، اور یہی جرم اس کی سزا کا موجب بنا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی قبرستانی جیلے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ غلط تھا یا مرزا بشیر الدین محمود احمد غلط تھے اور اتنا بڑے مجرم تھے وہ، تو پھر اس نے جو بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں یا جماعت کو بہت ترقی دی تھی، اس مجرم کے ہاتھوں یہ کارنامے کیسے سر انجام پا گئے؟ یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے میری مخالف کا کوئی۔ تو اس حوالہ سے جواباً عرض ہے سامعین کرام کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بطور مثیل بشیر احمد اول وہ صلاحیتیں دی گئی تھیں جو جماعتی ترقی اور اس کے کارناموں کی وجہ بنی ہیں۔ اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں، کوئی میرا اختلاف نہیں، اور خاکسار اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ لیکن جب اس نے 1944 میں مسلم موعود کا غلط دعویٰ کر کے الہامی پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ جمایا تو پھر اسی وجہ سے وہ مجرم بنا اور اس نے سزا پائی۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کے ہاتھوں سے بھی دین کی ترقی کروا سکتا ہے، جیسا کہ یزیدی نام نہاد خلافت کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں۔ ملفوظات جلد 4 جدید ایڈیشن صفحہ 580 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھوں سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسقوں کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے، وہ صلاحیتیں تو اس کو دی گئی تھیں، بشیر احمد اول کی جو صلاحیتیں تھیں، لیکن اگر وہ اپنے ضمنی حصہ جو پیشگوئی کا ہے لڑکے سے متعلقہ، تو وہاں تک اگر رہتا تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کی رگ جان کاٹتا، چونکہ اس نے پوری پیشگوئی پر قبضہ کیا اور ذکی غلام اور نشان رحمت کو کا پتہ ہی کاٹ دیا بھی وہ دوبارہ نہ آ سکے، مطلب کہ اس کو ویسے ہی کام تمام کر دو پیشگوئی کا، تو اس کے بعد تبھی پھر ہماری خاندانی جو گدی میں بنا رہا ہوں وہ حکومت جو مذہبیہ وہ صدیوں قائم رہے گی، اور کوئی بعد میں میرے کسی نشان رحمت کے ذکی غلام مسیحوں کے آنے کا کوئی سوال پھر نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے سارا ہی وہ دعویٰ کر دیا۔ تو یہ وہ اس کا جرم تھا بشیر الدین محمود کا، جس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1956 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں ان کے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے، مسلح باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے اور اس کے اپنے مریدوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی رگ جان کو کاٹ کر یہ صورت الحقہ کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے مفت اللہ کی سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے اس کی ذات میں پورا کر کے دکھا دیا۔ اور یہ بھی پھر اللہ نے فرمایا ہوا کہ کوئی بھی جب کوئی اس کے بعد جھوٹا الہام بنا کے جھوٹے دعوے کرے گا تو میں یہی کام کروں گا اس کے ساتھ، اور مجھے کوئی بھی اس کے باڈی گارڈ، اس کے مرید کوئی بھی نہیں اس سزا اس کو دینے میں میری رکاوٹ نہیں بن سکیں گے، میں دے کے چھوڑوں گا، اور دی اس نے اللہ تعالیٰ نے۔ سامعین کرام،
ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ بشیر الدین محمود نے تو جھوٹا دعویٰ مسموع کر لیا، علاوہ اس کے اسی ذکی غلام، اسی نشان رحمت کے متعلق بھی اور کچھ ٹائٹل بھی اللہ نے الہاماً مرزا غلام حسن پر نازل فرمائے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اسی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قمر الانبیاء کے الفاظ بھی استعمال فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو قمر الانبیاء بھی فرمایا ہوا ہے الہاموں میں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہاموں میں۔ اسی طرح اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے نافلہ موت کے متعلق بھی نافلہ موت بھی قرار دیا ہوا ہے، اور اس کے متعلق بھی الہامات محمدی مریم پر نازل فرمائے تھے۔ یہ ٹائٹل جو ہیں نافلہ موت یا قمر الانبیاء، یہ سارے اسی ذکی غلام مسیح الزماں، اسی نشان رحمت کے ہیں جسے مرزا غلام حسن نے مسلم قرار دیا تھا۔ بشیر الدین محمود احمد نے یہ جھوٹا دعویٰ مسلم کر کے مین پشکو پر تو قبضہ کر لیا۔ یہ جو دو ٹائٹل ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ ٹائٹل کس کے ہیں، یہ کیا ہیں، کیونکہ الہامی پیشگی مسلم اتنی دقیق ہے، جب تک اللہ خود اس کے مصداق کو ظاہر نہ کر دے اور اس کو بدلا نہ دے، اس پہ کی حقیقت لوگوں پر کھل نہیں سکتی۔ تو وہ اندازے سے یہ سارے تماشے کرتا رہا، جھوٹا دعویٰ خود کیا، پھر اللہ نے کہی تجلی سے پکڑا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور یہ جو دونوں قمر الانبیاء اور نافلہ موت تھے، اس کو خود پتہ نہیں تھا یہ کیا ہیں، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے مرزا بشیر احمد کو یہ قمر الانبیاء کا ٹائٹل اس پر لگا دیا۔ یہ خود اس کے کام تھے۔ اسی طرح نافلہ موت جو ہے، ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ ذکی غلام مسیح الزمان کو ہی اللہ نے نافلہ موت قرار دیا ہوا ہے، مرزا غلام صاحب کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹرا ایک زائد انعام کے طور پر میں یہ غلام آپ کو دے رہا ہوں، یہ موت ہے۔ تو اس نافلہ موت کے ٹائٹل کو اپنے جو بیٹا تھا بڑا مرزا ناصر پر لگا دیا۔ یعنی وہ ہر طریقے سے وہ سارے جو الہامات تھے، جو خوشخبریاں تھیں، جو بشارتیں تھیں، اپنے پر اور اپنے خاندان میں پوری کرتا رہا۔ تو یہ سارا ایک دجل اور فریب تھا اس بندے کا، تبھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر احمد اور مرزا ناصر احمد دونوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کبھی حلفاً اپنے قمر الانبیاء اور نافلہ موت ہونے کے دعوے نہیں کیے تھے زندگی میں، نہیں کہا انہوں نے۔ نہ مرزا بشیر احمد نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں ہی وہ موت قمر الانبیاء ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر الہامات نازل فرمائے تھے، کوئی دعویٰ نہیں ان کو کیا ہوا۔ یہ سارے مولوی مرزا بشیر الدین نے اپنے طور پر ان پر لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مرزا ناصر احمد نے بھی اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے متعلق یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جس نافلہ موت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی میرے دادا کو، مرزا غلام احمد صاحب کو، اس کا مصداق اللہ نے مجھے بتایا کہ مرزا ناصر احمد تو ہے۔ کوئی ایسا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ طریقے واردات ہیں ان لوگوں کے کہ انہوں نے دعوے بھی نہیں کیے، تبھی وہ بشیر الدین محمود صاحب نے خود دعویٰ مجھ سے موت کا کر لیا، یہ دوسرے ٹائٹل ان کے نام پہ لگا دیے۔ تو یہ سب سامعین کرام مفتری اللہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے دعوے کر کے خود ان کے نام پر لگائے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ سارا معاملہ اس طرح ہو گیا ہے کہ جس طرح یہ الہامی بشارتیں جو تھیں نا مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھیں، کیونکہ جماعت پر جو قبضہ کر لیا، تو انہوں نے الہامی بشارتوں کو بھی چوری کا مال سمجھ لیا کہ کوئی بات نہیں، اس کو پکڑ لو، لگاؤ۔ کچھ مفتی مسلم موت کی اپنے پر لگا لی پیش ہوئے، اور نافلہ موت کی اپنے بیٹے پر لگا دی، اور قمر الانبیاء کی اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس پر لگا دی۔ تو یہ کیا مذہبی لوگ تھے؟ کیا ان میں تقویٰ تھا؟ کیا ایک عظیم امتی نبی مرزا غلام صاحب کی جو اولاد تھی، کیا اس کے ایسے رویے ہونے چاہیے تھے دنیا میں؟ یہ دنیا دار لوگ تھے سارے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں یہ ضرور لوگ پیدا ہوئے تھے، لیکن مرزا غلام صاحب کی روحانیت کا اس میں ذرا بھی ان میں کو اثر نہیں کیا۔ یہ سارے اپنے دادا جو تھا مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، اس کی دنیاوی سوچ، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں جو تھی، ان کا یہ تسلسل تھے۔ یہ سارے لوگ مرزا غلام صاحب کا تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں، پیدا ضرور اس کے گھر میں ہوئے ہیں۔ تو کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں، وہ اس پر کس طرح فٹ بیٹھتا ہے مرزا بشیر الدین محمود پر، کہ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھی۔ تو امید ہے سامعین کرام کو یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد قطع بتین ہو گئی تھی اس کی، تو چونکہ وہ موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے، مرے نہیں تھے، تب پھر وہ صورت علاقہ کی آیات میں جو قطع بتین یا مفتری اللہ کی سزا ہے، اس کے وہ زیادہ میں نہیں آتے۔ میں نے ثابت کر دیا ہے
دلائل کے ساتھ کہ بالکل وہ آتے ہیں، وہ مفتی اللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقاصد کے لیے اس کی قطع وطین تو کر دی تھی، لیکن اس کو زندہ رکھا تھا. اور اس کی وجوہات کیا تھی میں نے ابھی بتا دیا، 3 وجوہات میں نے بتائی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شاعرہ کو بھی کاٹ دی، مفتری اللہ ہونے کو ثابت کر دیا اس کو کہ یہ مفتری اللہ ہے، اور اس کے بعد ہلاک بھی نہیں کیا، زندہ رکھا اس کو. اور کیوں رکھا اس کی ابھی میں تفصیل بتا چکا ہوں، دوبارہ میں اس کا اعادہ نہیں کرتا. سامعین کرام، خاکسار حضور السلام کے ان اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج خاکسار بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا. حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.